بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال حسين عليه السلام هل من ناصر ينصرنا هل من مغيث يغيثنا عزاداران امام رسول شب بھر آپ نے ماتم کیا شب بیداری کی اور حسین کی یتیمہ کو یاد کیا پرسہ دیا اس بیوی کا کہ جو پرسہ دیا اس بیوی کو کہ جو محرم کا چاند نکلنے کے بعد فرش ادا پر آ جاتی ہے. علامہ دربندی نے ازادارو اسرار شہادت میں لکھا ہے کہ جب محرم کا چاند نکلتا ہے تو ایک بیوی شام میں اپنے مدفن سے اٹھتی ہے, قید خانے شام میں ایک ننھی سی قبر پر آتی ہے اور آواز دیتی ہے سکینہ اٹھو محرم کا چاند نکل آیا, تمہارے بابا کے ازادار آ گئے. یہ دونوں بیویاں وہاں سے چلتی ہیں, شام سے مدینے آتی ہیں, بقیے میں آتی ہیں, ایک ٹوٹی پھوٹی قبر پر بیٹھ جاتی ہے اور آواز دیتی ہے اماں اٹھو, دادی اٹھو, ارے محرم کا چاند نکلا, حسین کے ازادار آ گئے. عزیزو ہم وہی امت ہیں جب سے محرم کا چاند دیکھا ہے فرش ادائے حسین بچھا دی ہے, روز رو رہے ہیں, روز گریا کر رہے ہیں, لیکن ہمارا غم کبھی تھمتا نہیں, ہمارا غم کبھی رکتا نہیں اور نہیں رکے گا, کیونکہ ہم تو سیدہ کی دعا ہے. سیدہ نے یہی تو تمنا کی تھی, ہمارے لال پر روئے گا کون, ہمارے لال کی فرش ادا کون بچھائے گا. اللہ نے یہی تو وعدہ کیا تھا, رسول نے یہی تو کہا تھا, ایک قوم بنائے گا وہ جو تیرے لال پر رویا کرے گی اور آنسوؤں کو حسین سے عزیز نہ کرے گی. عزیزوں لہذا ہم روتے ہیں, روز شبیداریاں ہیں, روز مجلس حسین ہے, روز حسین کا غم ہے. بتاؤ ازادارو کبھی تمہارا رونے سے جی بھرتا بھی ہے یا نہیں بھرتا؟ انصاف سے بتانا, یہی تو جواب دو گے نا کہ رونے سے ہمارا جی کبھی نہیں بھرتا. کتنا بھی رو لے کیوں ایسا ہوتا ہے؟ شاید اس لیے ہے کہ حسین پر اور حسین کے خانے والے پر کربلا میں ایسی مصیبت گزر گئی کہ جس پر جتنا بھی رویا جائے وہ کم ہے. ایک دوپہر میں حسین کا باغ ارے اجڑ گیا. میں نے عرض کیا جب حسین کا کوئی ساتھی نہ رہا, مددگار نہ رہا, کوئی چاہنے والا نہ رہا, حسین میدان میں آئے, آواز استغاثہ بلند کی, ہر من ناصر ینصرنا, ہر من مغیث یغیثنا. مولا کون؟ مولا نے آواز کی, ہے کوئی جو میری مدد کے واسطے آئے, ہے کوئی جو میری نصرت کرے. شہداء کے لاشوں میں بحران تھا, مولا ہم آپ کی نصرت کو تیار ہیں. ادھر خیمہ اہل حرم میں بھی بحران تھا, حسین پلٹے. ہاں زینب نے کہا 6 ماہ کا لال علی اصغر پیاسا ہے, دیا باپ کے ہاتھوں پر صدمے سے پیاس کے رخ معصوم تھا جو زد, حضرت پلک کو دیکھ کے بھرتے تھے آئے سر, ہچکی جو اس کو آتی تھی اٹھتا تھا دل میں درد.
کہ حسین نے ایک بار آ کر تیرے خیمہ پر آواز دی، رباب اپنے بچے کو لے جا۔ تو سنو رانی کیا کہتا ہے کہ رباب سے پہلے ایک چھوٹی سی بچی میرے خیمہ پر آئی، کون؟ سکینہ۔ آگے بابا کا دامن پکڑا، بابا آپ علی اصغر کو سیراب کر لائے، میں پیاسی ہوں۔ حسین نے ابا کا سایہ ہٹایا، سکینہ نے علی اصغر کی جان دیکھی، بچی غش کھا کے گر پڑی۔ حسین نے بچے کو پشت خیمہ پر آ کر کے سپرد خاک کیا، ننھی سے قبر کھود کے اصغر کو ڈھاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے اہل حرم سے رخصت ہوئے، حسین بیویوں سے رخصت ہوئے، سکینہ کو پیار کیا، چلے میدان کی جانب۔ ایک بار سکینہ آگے بڑھی، بابا بابا ارے میدان میں جا رہے ہو؟ بابا میں تمہارے سینے پر سویا کرتی تھی، صبح سے جو بھی میدان میں گیا واپس نہیں آیا، بابا تم بھی نہ ہوگے میں کس کے سینے پر سوؤں گی؟ امام نے پیار کیا، کہا بیٹی یتیموں کا طور طریقہ سیکھ لو، آج سے اصول بدلے گا، بیٹی تم ماں کے سینے پر سونا، علی اصغر جو بھی شہید ہوا میرے سینے پر سویا کرے گا۔ کہا اچھا بابا جا رہے ہو تو آخری بار تو سینے پر سلا کے جاؤ۔ راوی کہتا ہے کہ حسین ایک بار جلدی ہوئی ریت پر لیٹ گئے، سکینہ کو سینے پر سلایا، بچی کی آنکھ لگی، ارے ابھی آنکھ لگی تھی سکینہ کی کہ تڑپ کے ایک بار بچی اٹھی، کہا بیٹی کیوں اٹھ گئی؟ ابھی تو تم میرے سینے پر سوئی تھی۔ سنو گے عزیزانو سکینہ نے کیا جواب دیا؟ کہا بابا سو تو گئی تھی مگر خواب میں دادی آئی تھی، کہہ رہی تھی سکینہ جلدی کرو، حسین کے سینے سے دور ہو جاؤ، تمہارے بابا کو دیر ہو رہی ہے۔ لو عزادارو بچی سے رخصت ہو کے حسین آئے میدان میں، جام شہادت نوش فرمایا۔ ہاں عزادارو حسین کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہو گیا، اور جب شام غریبہ آئی سکینہ نے منہ پر تماچے کھائے، کرتے کا دامن جل گیا، بچی باپ کو فریاد کرتی رہی،